السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے سورہ کوثر کی دوسری آیت شریفہ کی تلاوت سماعت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نماز اور قربانی کی بات بیان فرما رہا ہے۔ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی دیجیے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت شریفہ میں جس نماز کا ذکر بیان کیا ہے، علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ عید الاضحیٰ کی۔ کہ اے محبوب آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائیے، اور ونحر یہ قربانی سے مراد عید الاضحیٰ کے دن دی جانے والی قربانی ہے۔ اب یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی حجاج اکرام بھی دیتے ہیں، حج کی جو قربانی کہلاتی ہے۔ گئی بات عید الاضحیٰ کے دن مالدار حضرات کو جو قربانی دینی ہے، اپنے اپنے کنٹری میں، اپنے اپنے ریاستوں میں، اپنے اپنے گاؤں شہر اور محلوں میں، تو وہاں پر جو قربانی آپ دے رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر اکثریت علماء یہی کہتے ہیں کہ قربانی کا دینا مالدار حضرات کے اوپر عید الاضحیٰ کے دن، اس کے دوسرے دن، اس کے تیسرے دن، ان 3 دنوں میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اکثریت علماء کی اس طرف ہے، اور اتفاق اس بات پر ہے کہ سنت موقدہ ہے۔ جو اختلاف کرتے ہیں علماء اکرام، وہ واجب نہیں مان کر کیا مانتے ہیں؟ سنت موقدہ، مگر ان کے بھی نزدیک قربانی دینا ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے قربانی کہتے کسے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں مخصوص ایام میں رب کی رضا کے لیے مخصوص جانور کو ذبح کرنے کا نام کیا ہے؟ قربانی ہے۔ یہ جو قربانی ہے، اس کے فضائل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث شریفہ میں اس کے فائدے اور اس کے جو ہے نا فوائد بیان فرمائے۔ کیا بیان فرمایا؟ حضور سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں عید کے دن، یہ قربانی ہے کیا؟ اصل میں یہ کرنا کیوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت والے سرکار، یعنی اس واقعے کو تازہ کرنے کے لیے، اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے، اس واقعے کو یادگار کے طور پر منانے کے لیے قربانی کو مالدار لوگوں پر واجب کیا گیا۔ سمجھے آپ؟ وہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ واقعہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے بارہا سنا ہے
اللہ رب العزت نے خواب میں حکم فرمایا کہ اپنی سب سے عزیز ترین چیز قربان کرو، سب سے پیاری چیز کو کیا کرو آپ؟ اللہ کے لیے قربان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ 100 بکرے ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دیے۔ پھر دوسری رات خواب میں حکم ہوا اپنی سب سے عزیز ترین چیز قربان کرو۔ تو آپ کیا کریں؟ شاید اللہ رب العزت اس سے زیادہ اس سے زیادہ قیمت کے جانوروں کی قربانی کا حکم فرما رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ 100 اونٹ ذبح فرمائے اور کیا کیا؟ وہ غریبوں میں تقسیم فرما دیے۔ پھر خواب ہوا، خواب میں حکم دیتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے حلق پر چھری چلا رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے، جیسا دکھایا جاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا سب سے زیادہ محبوب یہ بیٹا ہے اسماعیل، تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ان کو میں اللہ کے لیے ذبح کر دوں۔ تو آپ کیا کریں؟ ذبح کرنے کے لیے وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، وہاں چھوڑ گئے تھے نا حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے صاحبزادے سے یہ پورا ماجرا سنایا۔ انہوں نے عرض کیا ابا حضور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے بندوں میں سے پائیں گے، تو وہ راضی ہو گئے۔ پھر والد صاحب کے ساتھ چلے، مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک مخصوص مقام پر ان کو لٹایا اور ان کے ہاتھ اور پیر کو جو ہے نا باندھ دیا، پھر ان کے حلق پر چھری چلائی، مگر وہ چھری چلی ہی نہیں۔ 3 مرتبہ پوری قوت سے چلائے، بہت تیز چھری تھی، وہ 3 مرتبہ بھی حلق کو نہیں کاٹی۔ تو آپ نے چھری سے فرمایا باپ کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا اللہ کی رضا کے لیے کٹنے تیار ہے، تجھے کیا ہوا کہ تو حلق کو نہیں کاٹ دی؟ چھری نے عرض کیا کہ اے خلیل، آپ نے مجھے 3 مرتبہ چلایا اور رب نے مجھے حکم دیا 4 مرتبہ، خبردار اسماعیل کے حلق کو اگر تو نے ذبح کیا تو اب آپ بتائیے میں آپ کی سنوں یا رب کی سنوں؟ تو اس نے یہ عرض کیا، اور 4تھی مرتبہ جب پوری قوت کے ساتھ آپ حلق پہ چھری چلانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے دمبا لے کر وہاں پہنچ جاؤ، اسماعیل کو ہٹا کر وہ دمبا پیش کر دو۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ہٹا دیا اور وہاں دمبا پیش کر دیا گیا اور دمبا جو ہے نا ذبح ہو گیا۔ تو اس سنت کو یادگار کے طور پر منانے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالدار حضرات پر قربانی کو کیا کیا ہے؟ واجب کیا ہے۔ تو جو حدیث میں نے سنائی اس کا مفہوم ہے یہ پورا تفصیلی طور پر۔ دوسرا، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یادگار ہم منا رہے مگر اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بولے بھائی ہمارا کیا فائدہ ہے، ہم یہ یادگار منائے تو کیا ملتا ہم کو؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل میں بیان فرمایا کہ جس گھر میں قربانی دی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ گھر قربانی کرنے والے کے لیے سال بھر دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ پھر آقا نے دوسری فضیلت بیان فرمائی کہ جس جانور کو تم نے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا، وہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے قربانی دینے والے کے کھاتے میں نامہ اعمال میں ایک بڑی نیکی لکھی جاتی ہے، اور وہ جانور کے خون کا خطرہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ جانور جس کو تم نے ذبح کر دیا، جس کا گوشت تقسیم کر دیا، جس کا چمڑا فروخت کر کے پیسے غربا میں بانٹ دیے، وہ تو یہاں پہ ایسا لگتا ہے بالکل بڑھ گیا، ختم ہو گیا اور سبوں نے اس کا گوشت کھا بھی لیا، مگر کل بروز قیامت وہ جانور اپنے کھروں، سنگوں، اپنے گوشت و پوست، اپنے ہڈیوں سمیت
زندہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور وہ قربانی دینے والے کے لیے اللہ کے حضور عرض کرے گا، مولا وہ مجھے تیری رضا کے لیے قربان کرنے والا بندہ کہاں ہے؟ آج میں پل صراط پر سے اسے گزار کر، میرے پشت پہ سوار کر کے پل صراط پر سے گزار کر جنت تک پہنچاؤں گا۔ تو وہ جانور کے اوپر وہ قربانی کرنے والے بندے کو سوار کیا جائے گا، اور پل صراط پر سے پیدل نہیں، اس سواری پر سوار ہو کر جنت تک پہنچے گا۔ یہ سارے فضائل اللہ کے حبیب نے قربانی کے تعلق سے بیان فرمائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کے نہ کرنے والے شخص کے لیے وعید بیان فرمائی کہ کسی شخص پر اگر قربانی واجب ہو گئی ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ اب مجھے بتائیے، عیدگاہ کے قریب کون جاتے؟ مسلمان جاتے۔ کیوں جاتے؟ نماز عید پڑھنے، خطبہ سننے، عید کا دعائیں مغفرت وغیرہ دعائیں کرنے کے لیے اللہ کے حضور، یہی مقاصد ہوتے ہیں نا عیدگاہ جانے کے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جو قربانی واجب ہونے کے بعد قربانی ادا نہیں کرتا وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے، چاہے نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ فرمایا تو اتنی سخت ترین وعید وہی چیز کے لیے بیان کی جاتی ہے جو واجب ہو۔ سمجھ گئے بات آپ؟ سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ کے لیے ایسی سخت وعید بیان نہیں کی جاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا دینا مالدار حضرات پر واجب ہے۔ صرف مالدار پر نہیں بلکہ اس کے شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ مسلمان ہونا۔ دوسرا، اگر مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، یہودی، عیسائی ہے یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پہلی چیز مسلمان ہونا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آدمی کا جوان ہونا۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا؟ اگر جوان نہیں ہے، ابھی پیدا ہوا، کروڑ پتی کا بھی بیٹا ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ پہلا کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسرا کیا ہے؟ جوان ہونا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جوان نہیں ہے قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے عقل والا ہونا، دیوانے پاگل پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب کس پر ہے؟ جو عقل والا ہے، ہوش و حواس والا ہے۔ مسلمان ہونا، عقل والا ہونا، جوان ہونا، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر نہیں رہنا انہیں۔ یہ قربانی کے جو 3 دن ہیں، عید الاضحیٰ، اس کے بعد کا دن، اس کے بعد کا دن، یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دنوں میں انہیں سفر میں اگر ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں رہتی۔ یہاں حج کے سفر کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے سفروں کی بات ہو رہی ہے۔ حج کا سفر کرنے والا جو بندہ رہتا انہیں کیا ہے معلوم ہے؟ حج میں قربانی دے رہا، وہ حج کی ہو رہی۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ قربانی واجب ہو جاتی ہے تو انہیں اپنے گھر کے پاس بھی قربانی دینے لگانا۔ یہ قربانی مالدار ہونے کی وجہ سے ہے، اور وہ قربانی حج کے لیے ہے، حج کے جو ہے نا واجبات میں سے ہے، تو اس کو وہاں کی بھی قربانی دینی ہوں گی، یہاں کی بھی دینی ہوں گی۔ مالدار رہنے کی صورت میں اگر اس کے پاس اتنے پیسے تھے خالی حج کر سکتا تھا انہیں مزید، اور اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، تو ویسے بندے پر قربانی واجب بھی نہیں رہتی، صرف حج کی قربانی کر لینا رہتا اس کو۔ تو یہاں میں بات بتا رہا تھا، مسافر بولے تو کیسا شخص اپنے وطن اصلی سے 97 کلومیٹر دور جانا انہیں، سمجھ گیا آپ؟ کتنے کلومیٹر دور جانا؟ 97 کلومیٹر دور کم سے کم، یا اس سے زیادہ۔ جیسے نظام آباد سے حیدرآباد ہے 165 کلومیٹر دور ہے، تو اب اس صورت میں یہاں سے جو بندہ حیدرآباد گیا اور وہاں جا کر 2-3 دن قیام کر لیا، سمجھو 3 دن، اب عید کے جو 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہ 3 تاریخوں میں بھی انہیں حیدرآباد میں تھا، تب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں رہتی، اگرچہ کہ انہیں کروڑ پتی ہوں گا، مگر دے لیا تو بہتر ہے، نہیں دیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ کیونکہ انہیں کہاں ہے؟ حالت سفر میں ہے، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔
مسلمان ہونا، عقل والا ہونا، جوان ہونا، مسافر نہیں رہنا، یہ 4 شرائط پائے گئے تب بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ابھی 5ویں شرط ہے، کیا ہے وہ؟ صاحب نصاب ہونا۔ کیا ہونا انہیں؟ صاحب نصاب۔ صاحب نصاب بولے تو کس کو بولتے؟ اس شخص کو بولتے جو کیا ہے معلوم ہے 52.5 تولے چاندی خریدے اتنی رقم کا مالک ہے۔ اب آج کی تاریخ میں یا جس دن آپ قربانی دینے کا ہے اس دن چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے معلوم کر لینا۔ وہ چاندی کا ریٹ کیا ہے؟ وہ ریٹ کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کے کتنے روپیے ہوتے؟ اتنے روپیے آپ کے پاس اگر ہے موجود تو آپ کے اوپر ایک حصہ قربانی کا واجب ہوتا، یا ایک بکرا لے کے قربانی کرنا۔ اگر اتنے روپیے نہیں ہیں تو صورت میں قربانی واجب نہیں رہتی، اگرچہ کہ آپ مسلمان بھی ہے، عقل والے بھی ہے، جوان بھی ہے، مقیم بھی ہے، مگر مالدار نہیں ہے نا، تو شریعت کی روح سے امیر وہی شخص کہلاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، صرف اونلی چاندی ہے تب یہ قاعدہ ہے، یا پھر چاندی بالکل ہی نہیں ہے، صرف اونلی سونا ہے، تو سونا 7.5 تولے قربانی واجب ہو جاتی۔ اب سونا چاندی تھوڑی تھوڑی ہے اس کے پاس، 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی ہے، تو ویسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی۔ کیوں واجب ہو جاتی؟ 2 چیزوں کا انہیں اکیلا مالک ہے، اس لیے 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی بھی ہے تو قربانی واجب ہو جاتی۔ اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اور کوئی بندہ ایسا اس کے پاس صرف روپیے ہے، سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں 52.5 تولے چاندی خریدنے کے لیے کتنے روپیے درکار ہے اتنے موجود ہے، اس کے اوپر قربانی کا ایک حصہ یا ایک بکرا کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا۔ اب انہیں اگر یہ 3 دنوں میں قربانی نہیں کرا تو انہیں اس وعید میں آ جاتا جس میں حضور فرمائے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ قربانی کا دینا ایسے مالدار شخص پر واجب ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ذہن نشین کر لے، زکوٰۃ کے لیے بھی یہی جو ہے نا کیا ہے رقم بتائی جاتی ہے، یہی قاعدہ بتایا جاتا ہے، مگر زکوٰۃ میں قربانی کے قاعدے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے، زکوٰۃ آپ کے پاس مال آتے فرض نہیں ہوتی، 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی، مگر قربانی مال آتے ہی واجب ہو جاتی۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اب نہیں ہے آپ کے پاس پیسے، لیکن اگر عید کے دن جن حضرات کے پاس سے آپ کے پیسے آنے کے تھے انہیں دے دیا اور آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی 52.5 تولے چاندی خرید سکتے، تو قربانی کا ایک حصہ اسی دن واجب ہو جاتا آپ کے اوپر۔ سمجھ گئے؟ جبھی بکرا تو بھی لینا یا حصہ تو بھی لے کے قربانی کرنا۔ وہ 3 دنوں میں نہیں آئے پیسے، 3 دنوں کے بعد آئے، یا وہ 3 دنوں سے پہلے آئے، آپ خرچے میں لے لیے، خرچ ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے وہ قاعدہ نہیں ہے جو قربانی کے لیے۔ کیا ہے وہ؟ قربانی کے لیے بتایا علماء کرام نے، حاجت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں اس کو بھی نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 100 گھر ہے، تو 100 گھر انہیں خالی لے کے رکھ لیا، میرے بچوں کے شادی کے ٹائم پہ کام میں آتے، تعلیم کے ٹائم پہ کام میں آتے، بیماری ساماری میں کام میں آتے بول کے لے کے رکھ لیا انہیں۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو وہ جو لے کے رکھ لیا وہ گھروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہیں رکھ لینے کے لیے لیا سو ہے، وہ کاروبار کرنے نہیں لیا، خرید و فروخت کرنے کے لیے نہیں لیا، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار نہیں کر رہا انہیں، خالی لے رہا رکھ لے رہا بس۔ تو ویسے اگر 100 مکانات بھی ہے تو زکوٰۃ وہ گھروں کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف قربانی ایسا شخص کہ ایک گھر بنایا انہیں اور وہ گھر کے اندر 6 کمرے ہیں، 4 کمرے یوز ہوتے، 2 کمرے ایکسٹرا میں رکھے ہوئے، خالی کوئی بھی اس میں سوتے نہیں، یوز میں لیتے نہیں، خالی پڑے ہوئے 2 کمرے، تو وہ 2 کمروں کا بھی
حساب ڈال کے دیکھنا 52.5 تولے چاندی خرید سکتے کیا وہ پیسوں سے؟ تو پھر قربانی واجب ہو جاتی. سمجھ گیا آپ؟ ایک بندہ ہے اس کے پاس 5 ڈریس سے زائد ڈریس ہے، یعنی 20-25 ڈریسز ہے. تو ویسی صورت میں 5 مائنس کر دے کے باقی کے ڈریسوں کا حساب ڈالنا انہیں کہ سیکنڈ ہینڈ بیچا تو وہ ڈریس کے کتنے پیسے آتے، یہ سب بھی شمار کرنا. کوئی بندہ 2 فون یوز کر رہا، ایک فون سے ضرورت پوری ہو جا رہی، مگر 2 فون یوز کر رہا نا، 3 4 فون یوز کر رہے، تو وہ جو ایک فون کے علاوہ جتنے فون ہیں ان کی قیمت کو بھی پکڑنا پڑے گا. ایک بائک سے زائد جو بائک ہے اس کی بھی قیمت پکڑنی ہوگی. اگر آپ ایک کار سے زائد کار کے مالک ہے وہ کار کی قیمت پکڑنی ہوگی. تو اس صورت میں ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب آگے چلیے. قربانی تو واجب ہو گئی، کس پہ؟ مسلمان عقل والے جوان بالغ اور مالدار صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہوئی ہے. 5 شرطیں جس آدمی میں بھی ہے، جس خاتون میں بھی ہے، اس کے اوپر ایک حصہ یا ایک بکرا قربانی واجب ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا اکثر لوگ کیا کرتے، قربانی خاندان کے پورے افراد ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے، تو یہ سال دادا کر لے رہے، اگلے سال دادی، پھر اس کے بعد ابا، پھر اس کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹی، پھر اس کے بعد بیوی. اس طریقے سے کیا ہے، سیریل وائز چلا رہے نمبر، ایک ہی بکرا لے رہے یا ایک ہی حصہ لے رہے پورے گھر والوں کی طرف سے. کہتے ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا فیملی کے افراد ایک جگہ رہ رہے تو اس میں دادا اتنی پراپرٹی کے مالک ہے کیا؟ مسلمان ہے، عقل والے جوان ہے، بالغ ہے، پھر ساتھ میں صاحب نصاب ہے، ان کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدے، اتنی رقم بینک بیلنس کے طور پہ ہے کیا؟ ہے. تو پھر دادا کے اوپر ان کا ایک حصہ واجب ہے. دادی کے پاس سونا چاندی ہے، 1 تولہ بھی ہے، تو دادی پہ ایک حصہ واجب ہے، 2 حصے ہو گئے. پھر ابا کے پاس بھی بینک بیلنس ہے تو ابا پہ بھی واجب ہے. والدہ کے پاس سونا چاندی ہے تو ان پہ بھی واجب ہے. تو خاندان کے جتنے افراد اپنے اپنے مال میں سے اتنے مال کے یا اتنے سونا چاندی کے جس کو میں نے خطاب میں بیان کیا مالک ہے، تو اس پر ایک حصہ قربانی یا ایک بکرا لے کر قربانی دینا واجب ہے. نہیں دیا وہی وعید میں انہیں آ جاتا جو پہلے بیان کی گئی کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. دوسری بات، ایک آدمی ایسا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، تو بولے گھر میں پہلے قربانی دے رہا، بولے سرکار کی طرف سے دینا. دیکھیے سرکار کی طرف سے جو قربانی دینا ہے یہ واجب نہیں ہے، کیا ہے؟ نفل ہے. وہ کب دینا ہے؟ جب آپ کیا کریں معلوم، گھر کے افراد 6 ہے، 6 افراد کی جانب سے قربانی دینا واجب ہو جا رہا. تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں، پاڑا ہی لا لیے، 6 افراد کے طرف سے قربانی دے رہے، ایک حصہ بچ جا رہا، تو ویسی صورت میں وہ ایک حصہ سرکار کی طرف سے دے لے رہے، تو بالکل یہ جائز مستحسن ہے، اس کی برکتیں ملیں گی. مگر ایک آدمی اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، اپنی قربانی نہیں کر کے سرکار کی طرف سے قربانی کر رہا، تو ویسی صورت میں انہیں گناہگار ہوگا، کیونکہ جو اس کے اوپر واجب تھی وہ تو ادا ہی نہیں کرا انہیں، وہ تو دینا رہ جاتا اس کے اوپر. ادا کیا کرا؟ نفل قربانی. تو اللہ کے پاس انہیں پکڑ میں آ جائے گا. بات سمجھ گئے آپ؟ تو جو بندہ سرکار کی طرف سے تو قربانی کرا، اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرا، عید کا دن گزر گیا تو دوسرے دن بکرا لا کے کرنا انہیں، یا ایک حصہ لے کے کرنا، دوسرے دن بھی نہیں کرا، تیسرے دن کرنا، 3 دن بھی گزر گئے، تب اس صورت میں اس کے لیے یہ بات ہے کہ انہیں وہ قربانی کے جانور یا حصے کو خریدنے کے لیے جتنی رقم لگ رہی تھی اتنے روپیے غریب مستحق حضرات کو بانٹ دینا. سمجھ گئے آپ؟ اگر یہ بھی نہیں کرا تو پھر انہیں اللہ کے یہاں عذاب کا مستحق ہوگا. یہ ذہن نشین کر لیں. مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں،
مرحومین پر جو انتقال کر گیا قربانی واجب نہیں ہے انہیں، کتنی بھی پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہوں گا انہیں، 1 کروڑ روپے کا مالک تھا، اب مر گیا، اب وہ 1 کروڑ روپے بانٹ لیے اس کے بیٹا بیٹی وغیرہ سب، تب ابا کی طرف سے جو ہے نا قربانی کرنا ان کے اوپر واجب نہیں ہے، ان کی خود کی کر لینا ہے ان کو قربانی، سمجھ گئے بات آپ؟ تو وہ جو انتقال ہو گیا سو شخص سے، اس کی قربانی کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے، جو زندہ اشخاص میں سے جن پر قربانی واجب ہو رہی ان کی کرنا لازم ہے۔ اب رہ گئی یہ بات، اگر ایکسٹرا حصے یا آپ آلریڈی بکرا وغیرہ لا لیے تھے، مرحوم کی طرف سے بھی کریں گے، اپنی طرف سے تو کر لے رہے ان کا بھی کریں گے، تو اس صورت میں کر لے سکتے، لیکن صرف مرحوم کی طرف سے کر رہے، اپنے گھر کی جو واجب قربانی ہے وہ نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کے یہاں گرفت میں ہوں گے، پکڑ میں ہوں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹھیک اسی طریقے سے ایک شخص سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، قربانی واجب ہونے کے بعد میں وہ یہ دیکھا کہ اس کے گھر میں گوشت تقسیم کرنے والے کوئی افراد نہیں ہیں، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سپورٹ کرنے والے نہیں ہے، اس نہ کوئی دوست احباب ہے، وہ بس اجنبی کی طرح ایک زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب اس پہ اتنا مال ہے اس کے پاس کہ قربانی واجب ہو جا رہی، مگر انہیں خود بھی بیماریوں میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ وہ جا کے اپنے رشتہ داروں میں غربا میں گوشت بھی تقسیم نہیں کر سکتا، تو ویسا جو فرد ہے وہ قربانی کے یہ 3 دنوں کو گزرنے دے، 3 دن گزر جانے کے بعد میں وہ قربانی کرنے کے جتنے روپیے ہوتے وہ غربا فقراء مستحقین کو تقسیم کر دے، مگر جن کو دے رہا ان کا غریب ہونا مستحق ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جیسا زکوٰۃ کے لیے قاعدہ بتایا گیا کہ وہ زکوٰۃ کی رقم سید کو نہیں دے سکتے، یہ بتایا گیا نا، لیکن اس میں ویسی بات نہیں ہے، یہ آپ کیا ہے سید کو بھی دے سکتے، غریب اگر ہے مستحق ہے کیا، اور آپ کے رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں کوئی بھی ہے غریب مستحق تو اس کو دے سکتے آپ۔ تو جو زکوٰۃ کے لیے بتائی گئی بات وہ والی بات قربانی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، قربانی کا جو چمڑا ہے آپ ڈائریکٹ چمڑا اگر کسی کو دے دے رہے، غریب مستحق کو یا کسی امام صاحب کو یا کسی مؤذن صاحب کو یا کوئی جو ہے نا کیا معلوم ہے غریب ہے حافظ صاحب ان کو دے دیے، یا پھر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیے پڑوسی کو، یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیے، آپ فقیر کو دے دیے، تو بالکل دے سکتے آپ، یا اس کو فروخت کرے تب اس کی رقم بھی کیا کر سکتے دے سکتے، دونوں طریقے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا وہ اپنے خود کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے چمڑا، مطلب وہ چرم کو کیا کر رہے اپنے لیے جوتے بنا لے رہے، بیلٹ بنا لے رہے یا بیڈ شیٹ بنا لے رہے، ایسا جو ہے نا کیا ہے بنانے والے حضرات کو لے جا کے چمڑا دے کے کچھ پیسے دے کے ان سے بنوا لے رہے آپ، وہ چمڑے سے بنے ہوئے بیلٹ یا ٹوپی یا پھر جیکٹ یا پھر جوتے چپل وغیرہ آپ پہن سکتے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چمڑا آپ غریب کچھ دینا مستحق کچھ دینا بول کے، اگر آپ خود بھی اپنے لیے اس میں سے کچھ بنا لینا چاہ رہے تو بنا لے کے بھی آپ رکھ لے سکتے، اس کو استعمال کر سکتے، یہ استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن نشین رکھے، اس کو بیچ کے اس کے پیسوں سے کچھ چیزیں پہن تو خرید کے بولے تو یہ جائز نہیں ہے، بیچتے ساتھ ہی وہ پورے پیسے خیرات کرنے ہوں گے، یہ ذہن نشین کر لے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ قربانی کے لیے جو جانور ہیں وہ کون سے، کیونکہ بتایا گیا مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اسے قربانی بولتے، تو مخصوص جانور کون سے ہے؟ وہ مخصوص جانور ہے بکرا بکری مینڈھا مینڈھی گائے بیل، اس میں بھینس اور کھلگا بھی شامل ہے، اونٹ اونٹنی، یہ 10 قسم کے جانور ہے جن کی آپ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر سکتے۔ ان کے علاوہ دوسرے جانور بھی بہت سارے حلال ہے، ان کی قربانی نہیں کر سکتے، مثلا ہرن 12 سنگے حلال ہے نا، یہ جو جانور ہے میں اس کی قربانی لا کے کرتا ہوں بولے تو قربانی سے نہیں عذاب دی، وہ جانور حلال ہو جاتا، اس کا گوشت کھا لے سکتے آپ، لیکن
قربانی نہیں کر سکتے اس کی. سمجھ گئے بات آپ؟ صرف اور صرف ان 10 جانوروں کی قربانی کرنا ہے. اور یہ 10 جانور پالتو جانوروں میں سے، ایسا نہیں کہ جنگلی، جیسا جنگلی بھی گائے ہوتی، نیل گائے بولتے اس کو، جنگلی بھینس بھی ہوتی. سمجھ رہے بات آپ؟ اس کو لا کے قربانی کر دوں بولے تو نہیں ہوتی قربانی. پالتو ہونا ضروری ہے یہ جانوروں کا. جنگلی بکری بھی رہتی، اس کی قربانی نہیں کر سکتے. بکری پالتو رہنا جو آپ گھروں میں پالتے کرتے وہ والی بکری، یا مینڈھا مینڈھی، بکرا بکری، گائے بیل، بھینس کھلگا، اونٹ اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی کر سکتے. اب ان جانوروں میں بکرا بکری مینڈھا مینڈھی، یہ 4 جانوروں کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے. بکرا بکری اگر 1 سال سے 1 مہینہ بھی کم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. ہاں اگر مینڈھا مینڈھی 1-2 مہینے، 4-5 مہینے یا 6 مہینے کے بھی چھوٹے مگر اتنے موٹے تازے ہائٹڈ ہے کہ ان کو 1 سال کے مینڈھا مینڈھی میں چھوڑے تو 1 سال کے نظر آتے، تو مینڈھا مینڈھی کے لیے بتایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ 6 مہینے کا بھی ہو تو قربانی کر سکتے. مگر بکرا بکری 1 سال سے کم ہے، قربانی نہیں ہوگی. یہ ذہن نشین کر لیجئے. تو جس کے پاس سے بھی آپ بکرا بکری خرید رہے، اس سے یہ پورا کنفرم ہوئے تک خریدنا نہیں جب تک کہ وہ 1 سال کا ہے. دل پورا مطمئن ہو گیا آپ کا، ہاں یہ 1 سال کا ہے، تبھی وہ بکرے کو آپ خریدنا قربانی کے لیے. عقیقے کے لیے بھی اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے. 1 سال سے کم عمر ہے عقیقہ نہیں ہوتا. ذہن نشین کر لے. دوسری بات، گائے بیل بھینس کھلگا، یہ 4 جانوروں کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے. اگر 2 سال سے 1 مہینہ بھی کم ہے عمر تو پھر یہ جانور کی قربانی جائز ہی نہیں. اگر کرے تو قربانی چ نہیں ہوتی آپ کی. سمجھ گئے بات آپ؟ تو یہ گائے بیل بھینس کھلگا، یہ 4 جانوروں میں قربانی کیا ہے آپ کی؟ 2 سال کے رہے تو ہی ادا ہوتی. 2 سال کے کیسا؟ اچھے تجربے کار قصاب وغیرہ سے جو ہے مشورہ کر لے کے اس کو خرید لینا، کیونکہ ان لوگوں کو اچھی پرکھ رہتی کہ کیا علامت رہتی 2 سال کا رہا تو وہ بیل بھینس کھلگے میں. ٹھیک ہے. اب رہ گیا اونٹ اور اونٹنی. یہ جانوروں کا 5 سال سے کم عمر کا نہ ہونا ضروری ہے. 5 سال سے کم عمر کے ہے قربانی ہوتی چ نہیں. کون؟ اونٹ اور اونٹنی. یہ جانوروں کا 5 سال ہونا لازمی ہے. 5 سال یا 5 سال سے بڑھ کے تب قربانی درست ہے، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی. یہ تو گئی ان کی عمریں. اب بتایا گیا یہ جو جانور گنائے گئے، یہ جانوروں کی عمریں تو یہ ہے. اب قربانی کے لیے ان کو خریدیں گے تو پھر ان میں عیب کون سے نہیں ہونا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں وضاحت فرمائی. اس سے پھر کئی مسائل جو ہے نا کیا ہے علماء کرام نے استنباط کیے. پہلا تو یہ کہ وہ جانور کانا نہیں ہونا، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے یا ایک آنکھ سے پورا اندھا ہے، ویسے جانور کی قربانی بھی نہیں کر سکتے، اس کو عقیقے میں بھی ذبح نہیں کر سکتے. ہاں وہ جانور اگر قصاب کاٹ کے اس کا گوشت بیچ رہا تو وہ جائز ہے، حلال ہے وہ جانور، مگر قربانی اور عقیقے کے لیے نہیں چلتا وہ جانور. اس کے ذریعے وہ جانور میں عقیقہ اور قربانی نہیں ہو سکتی. 2 آنکھوں سے مکمل اندھا ہے یا پھر ایک آنکھ سے پورا اندھا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایک کان جڑ سے پورا کٹا ہوا ہے یا 3 جو ہے نا کیا ہے حصے کٹا ہوا ہے تو ویسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ایک جانور ہے اس کے سنگ تھے پیدا ہوئے جب سے، مگر بعد میں انہیں دوسرے جانور سے لڑائی کرا اور سنگا اس کے 2 کے 2 گر گئے یا ایک پورا سنگ جڑ سے گر گیا، ویسی صورت میں وہ جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. دم ہے دم اگر 3 حصے کٹی ہوئی ہے یا آدھے سے زائد حصہ کٹے ہوئی ہے وہ جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جس جانور کے منہ میں دانت ہی نہیں ہے، دانت ہے ہی نہیں، اس کے سامنے چارہ ڈالے تو کھا ہی نہیں سک رہا انہیں، یا منہ میں کچھ زخم ہے، زبان کٹے ہوئی ہے، اس کو چبانے میں جو ہے نا نہیں آ رہا گھاس، تو ویسے جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب جانور لنگڑا ہے، لنگڑا کتنا لنگڑا ہے؟
ایک پیر زمین سے اٹھا کے ٹھہرا ہوا ہے، انہیں 3 پیروں پہ ٹھہرا ہوا ہے خالی، وہ ایک پیر جو چوتھا ہے وہ زمین پہ ٹکارا ہی نہیں انہیں، سمجھ گئے بات آپ، 3 ہی پیروں پہ ٹھہر کے رہ رہا، تو ویسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کا عقیقہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے جانور کہ بالکل دبلا پتلا ہے، اتنا دبلا ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا کر دیے جیسا دکھ رہا ہوں، خالی چمڑا چپکا دیے جیسا دکھ رہا، گوشت نام کی چیز ہی نہیں دکھ رہی اس کو دیکھے تو، ویسا دبلا ہے، ویسے جانور کی بھی قربانی نہیں دے سکتے، نہ ہی اس جانور میں عقیقہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایسا بیمار ہے کہ اس کو دیکھتے سمجھ میں آ جا رہا انہیں بیمار ہے بول کے، اس کی بیماری ظاہر ہو جا رہی، تو ویسا جانور بھی نہ قربانی کے قابل ہے نہ ہی عقیقے کے قابل ہے۔ اس کو اگر قصاب لا کے ذبح کر کے اس کا گوشت فروخت کر رہے تو وہ کھا سکتے، حلال ہے، مگر قربانی اور عقیقہ اس میں نہیں کر سکتے۔ یہ چند اہم ترین مسائل تھے، اس کو ذہن نشین رکھتے ہوئے قربانی کے جانور کو آپ کیا کریں، خریدیں۔ اور ایک بات وہ یہ کہ جو قربانی کرنے والا شخص ہے وہ عید کے دن عید کی نماز پڑھے بغیر قربانی کرے یا پھر عید کی نماز پڑھ کر قربانی کرے، تو بہتر تو یہی ہے، بہتر اور افضل کہ وہ عید کی نماز پڑھ کر کے قربانی کرے۔ اب جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قربانی عید کی نماز پڑھے بغیر بھی کر سکتے، وہ علماء کرام پورا مسئلہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شہر میں کئی الگ الگ مقامات پہ عید کی نماز رہتی، شہر میں کیا ہوتا، ایک جگہ 7 بجے رہتی، ایک جگہ 7:15، ایک جگہ 7:30، ایک جگہ 8 بجے، ایک جگہ 8:30 بجے رہتی نا نماز عید کی، الگ الگ ٹائمنگ کے ساتھ رہتی۔ سب سے پہلے کہاں پر ہو رہی، 7 بجے والوں کی ہو رہی، تو ان کی نماز وغیرہ ختم ہوئے تک، وہ باہر نکلے تک 7:30 تو ہوتے نہیں ہوتے، تو آپ کو یہ یقین ہو گیا وہ شہر میں سب سے پہلے جس جگہ پہ نماز تھی وہاں نماز پڑھ کے لوگ باہر نکل گئے، یہ دیکھ لیا آپ، تو اب آپ نماز پڑھے بغیر بھی قربانی کر لے سکتے، قربانی کر لے کے دوسری جگہ جہاں لیٹ ہے نماز وہاں جا کے پڑھ لے سکتے، سمجھ گئے بات آپ، تو آپ کی قربانی درست ہوگی۔ مگر شہر میں کہیں پر بھی عید کی نماز نہیں ہوئی، آپ فجر پڑے گی قربانی پھرا دیے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوتی، اب نیا جانور خرید کے پھر دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب رہ گئی بات عید کے دوسرے تیسرے دن کی، تو عید کا جو دوسرا دن اور تیسرا دن ہے ان 2 دنوں میں فجر کی نماز پڑھتے ہی قربانی کر لے سکتے۔ میں جو پہلے مسئلہ بیان کرا وہ عید کے دن کا مسئلہ بیان کیا، عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز ہوئی چ نہیں اگر تو آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ پر بھی اگر عید کی نماز ہو گئی بغیر پڑھے کہ آپ قربانی کر لے کے بعد میں دوسری جگہ جا کر قربانی کی عید کی نماز پڑھ لے سکتے، تو قربانی درست ہو جاتی ہے آپ کی۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ گاؤں کے لوگ ہیں، وہاں گاؤں میں بالکل کم مسلمان ہیں، وہاں عید کی نماز ہوتی چ نہیں، تو وہ گاؤں والے حضرات فجر کی نماز پڑھتے ہی قربانی کر لے سکتے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یا انہوں آ کے شہر میں پڑھ کے پھر جا کے قربانی کر لے رہے، تو دونوں طریقے سے ان کی قربانی درست ہے۔ ایسے گاؤں میں رہ رہے وہاں عید کی نماز ہوتی چ نہیں، بہت کم گھر ہے مسلمانوں کے، تو وہاں پہ کیا ہے مسئلہ، وہاں پر عید کی نماز تو ہے چ نہیں، فجر کی نماز پڑھ لے کے قربانی کر لے سکتے۔ یہ چند اہم ترین مسائل تھے جو آپ کے گوشے گزار کرنے تھے، انشاءاللہ آگے کی گفتگو ہم آئندہ جمعہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔